بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ ماہ رمضان کے روزوں کا اصل ہدف یہ تھا کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے امام علی نقی علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا کہ جس کے سامنے قبر ہمیشہ رہے گی کہ قبر میں جا کر حساب کتاب دینا ہے، وہ ہمیشہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے گا۔ اب قبر کی منزلوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ قبر اور برزخ کی منزلوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کوئی آسان منزل نہیں ہے، کوئی بہت یہ معمولی لینے والی منزل نہیں ہے، اس میں بڑی سختیاں ہیں بہت، اور ہمیشہ گھر ہے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں راوی آیا اور راوی نے کہا کہ مولا اس آیے قرآنی کا مطلب کیا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت آنے کے لیے، فتأتون افواجا، لوگ گروہ در گروہ میدان قیامت میں حاضر ہوں گے، لوگ ٹرن بائی ٹرن میدان قیامت میں حاضر ہوں گے، لوگ نوبت بنوبت میدان قیامت میں حاضر ہوں گے۔ تو مولا اللہ کا امر تو ایسا ہوتا ہے کن فیکون، اللہ خالی ارادہ کرتا وہ چیز ہو جایا کرتی ہے، ٹرن بائی ٹرن اور نوبت بنوبت اور ایک ایک کے بعد دوسرا آنا، یہ گروہ در گروہ آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان قیامت میں گروہ کو لایا جا رہا ہے، اس کو کھڑا رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو چت کمر کے بل لٹایا گیا ہے، اور لٹانے کے بعد فرشتے پہاڑ مانند پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، تو منوں ٹنوں کا پتھر اٹھا کر لاتے ہیں اور اس گناہگار کے سر پر دیر رکھ کے مارتے ہیں، جس سے ہڈیاں چٹکتی ہیں، خون بہنے لگتا ہے، مغز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور انسان چیخ و پکار کرتا ہے، لیکن میدان قیامت میں کوئی کسی کی چیخ و پکار کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک اپنے خود کے نجات کی فکر میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی چیخ و پکار کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ جب فرشتے پتھر ماریں گے پہاڑ مانند سر پر، تو اس کے بعد وہ پتھر اڑ کر کے آگے جائے گا، فرشتے دوبارہ وہ پتھر اٹھا کر لائیں گے، اتنی دیر میں قدرت الہی سے وہ سر پھر جڑ جائے گا، پھر دوبارہ صحیح ہو جائے گا، پھر فرشتے اٹھا کر کے دیر رکھ کے ماریں گے، پھر وہی سر ٹوٹے گا، ہڈیاں چٹکیں گی، مغز بہنے لگے گا، خون بہنے لگے گا، چیخ و پکار جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں ہوگا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، میدان قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ سزا 50,000 سال کی سزا بھگتتا رہے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرا گروہ ہے جس کو میدان قیامت میں لایا جا رہا ہے، اس کو بھی کھڑا رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لٹایا جاتا ہے کروٹ کے بل، دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ کے بل لٹانے کے بعد فرشتے آتے ہیں
کھولتا ہوا گرم گرم سیسا اس کے کان میں ڈالتے، اور کان میں ڈالنے کے بعد یہ اس کی گرمی، شدت اور جلن کی وجہ سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے اس کو دبا کر کے رکھیں گے تاکہ اس کی شدت اور اس کے عذاب کو، اس کی سختی کو اور زیادہ محسوس کرے۔ پھر دوسری کروٹ پلٹا جائے گا، اور دوسری کروٹ پلٹنے کے بعد گرم گرم کھولتا ہوا، اپنے حلوائیوں کی دکان پر پوری تلتے ہوئے دیکھی ہوگی کہ وہ تیل کتنا گرم ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ گرم سیسا، وہ بھی تیل نہیں، سیسا جو ہے وہ ایک قسم کی دھات ہوتی ہے، وہ لوہے کی طرح پگھلائی جاتی ہے، وہ جو ہے گرم گرم سیسا اس کے دوسرے کان میں ڈالا جائے، اور اس کے نتیجے میں وہ تڑپے گا، وہ شدت کو محسوس کرے گا اور اٹھ کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ فرشتے پھر اس کو پکڑ کے رکھیں گے، دبا کے رکھیں گے تاکہ اس کی شدت و حدت اور گرمی کو محسوس کرے اور تکلیف محسوس کرے۔ اس کے بعد یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک وہ اس عذاب کو صرف میدان قیامت میں برداشت کرتا رہے گا۔ اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ تیسرے گروہ کو لایا جا رہا ہے۔ تیسرے گروہ کی حالت یہ ہے کہ اس کو آگ کے چیمبر میں بند کر دیا گیا، جس کے آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، دائیں طرف بھی آگ ہے، بائیں طرف بھی آگ ہے، اور آگ اس کے جسم سے اتنے قریب ہے کہ اس کے جسم کو مس کرتی جا رہی ہے، ٹچ کرتی جا رہی ہے، جس سے اس کا گوشت اور چربی پگھل کر کے گر رہی ہے۔ اس آگ کے چیمبر میں اس کو بند کر دیا جائے۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، اور ایک دو دن کی بات نہیں، 50,000 سال تک وہ اسی آگ کے بنے ہوئے چیمبر میں بند رہے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چوتھے گروہ کو لایا جا رہا ہے۔ عذاب کے مراحل کوئی آسان بات نہیں ہے۔ قبر کی منزل، اس کے عذاب الگ ہوا کرتے، برزخ کی منزل، اس کے عذاب الگ ہوا کرتے، میدان قیامت کی منزل، اس سے سخت تر عذاب ہوا کرتے، اور اس سے بھی سخت تر عذاب جو ہے وہ پل صراط کی منزل میں، اور اس سے بھی سخت تر منزل جہنم کے اندر ہے کہ جہاں پر انسان جائے تو اس سے سخت ترین عذاب کوئی اول سن نہیں سکتا تو وہ برداشت کیسے کرے، بہت عجیب حالت ہوگی۔ دیکھ رہا ہوں کہ چوتھے گروہ کو لایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں آگ کی بنی ہوئی کینچیاں ہیں، جو لوہے کی بنی ہوئی کینچیاں ہیں، جس سے وہ اپنے جسم کا گوشت اپنے ہاتھ سے کاٹ کر نوچ کے نکال رہے ہیں، اور لقمہ بنا کر لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ فرشتے اس کو کھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اور جب اس کے جسم پر کوئی گوشت باقی نہیں رہتا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، ہڈیوں کا بنجر رہ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ قدرت الہی سے اس کے جسم پر پھر گوشت اگا دیتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ اپنے ہی جسم کے گوشت کو کاٹ کر لوہے کی کینچیوں سے یا آگ کی کینچیوں سے کاٹ کر نکالتا ہے، اور لقمہ بنا کر لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ کھانے پر فرشتے مجبور کر رہے ہیں۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 50,000 سال تک یہ عذاب برداشت کرتا رہے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پانچویں گروہ کو لایا جا رہا ہے، اس کی حالت یہ کہ سر سے پیر تک لوہے کی سرخ دہکتی ہوئی زنجیر میں جکڑ دیا گیا، جس طرح کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے اس طرح اس کے سارے جسم پر
سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ لوہے کی دہکتی زنجیر اس کے پورے جسم پر لپیٹ دی گئی ہے، اور حالت یہ ہے کہ کوئی حصہ جسم کا اس زنجیر سے خالی نہیں ہے، سب کے سب جس طرح کپڑا لپیٹتے اس طرح پوری زنجیر اس کے پورے جسم پر لپیٹ دی گئی۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سنہ، ایک لوہے کی زنجیر جس کا ایک کڑا خالی اتنا خطرناک کڑا ہے کہ بعض روایات کے مطابق اگر اس کو دنیا کے گولے سے ٹچ نہیں کیا جائے، اس کو گولے سے مس نہ کیا جائے، بلکہ دنیا کے گولے کے اوپر سے اس کڑے کو خالی گزار دیا جائے تو دنیا پانی بن کر پگھل جائے، اتنا سخت کڑا اور اتنی سخت زنجیر ایک گناہگار کے جسم پر لپیٹی جائے۔ اب سوچئے کہ کیسا عذاب برداشت کرنا ہوگا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سنہ، اور ایک دو دن کی بات نہیں، 50,000 سال تک اس عذاب کو انسان برداشت کرتا رہے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں چھٹے گروہ کو لایا جا رہا ہے، جس کی تو حالت یہ ہے کہ مرا ہوا سور، مرا ہوا کتا جس پر کیڑے رینگ رہے ہیں، بسنت پیدا ہو گئے، بدبو پیدا ہو گئی، زہریلا ہو گیا، اس کو مجبور کر رہے فرشتے کہ اسی کا گوشت کھاؤ، اور اس کی بدبو و زہریلے پن اور کیڑے لگ جانے کی وجہ سے جب یہ لقمہ منہ میں لے جائے گا، حلق میں اٹکے گا تو یہ قے کرے گا، فرشتے مار مار کے مجبور کریں گے کہ جو قے اگلی ہے اسی کو کھاؤ، اور ایک دفعہ نہیں۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سنہ، اسی قے کو جو اگلی ہوئی قے ہے اس کو 50,000 سال تک کھاتا رہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 7واں گروہ ہے، عرب کی ایک جھاڑی ہے ہاریزنٹل، جس میں 100 سے لے کر 150 تک کانٹے ہی کانٹے ہوا کرتے ہیں، اس میں کانٹوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی اس جھاڑی میں۔ فرشتے وہ کانٹے دار جھاڑی لائیں گے، اور ایک انسان کا جو نازک ترین عضو انسان کی آنکھ ہے اس میں زبردستی سے کانٹے دار جھاڑی کو گھسیڑا جائے اور گھسیڑ کر رکھ کے کھینچ کر نکالا جائے۔ ایک سوئی انسان کی آنکھ میں چبھ جائے تو انسان کی کتنی بے چینی کی کیسی عجیب حالت ہوتی ہے۔ جب 150 کانٹے اور 150 سوئی آنکھ میں چبھ جائے تو کتنی شدت کی انسان کو تکلیف ہوگی، اس سے بھی زیادہ شدت کی تکلیف ہوگی۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سنہ، ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے، 50,000 سال تک آنکھ میں کانٹے دار جھاڑی گھسیڑی جائے گی اور زبردستی سے نکالی جائے گی، کھینچ کے نکالی جائے گی۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سنہ، 50,000 سال تک اس عذاب کو برداشت کرتا رہے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں 8واں گروہ لایا جا رہا ہے تو وہ انسان، لیکن انسان ہونے کے باوجود اس کو چونٹی بنا کر لایا، چونٹی، انسان کو چونٹی بنا کر لایا جائے، اتنا چھوٹا چونٹی کے مانند بنا کے لایا جائے کہ میدان قیامت میں نظر ہی نہیں رہے، اس لیے کہ انسان میدان قیامت میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو میدان قیامت میں جمع کیا جائے گا، اس میں چونٹی جیسے انسان کہاں نظر آئے، چنانچہ ان کو چونٹی بنا کر کے لایا جائے گا۔ اب وہ چونٹی جیسے انسان ہوں گے تو لوگوں کا ایک گروہ آئے گا، اور آنے کے بعد اپنے پیروں تلے اس چونٹیوں کو روند کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، سر کہیں جا رہا ہے، پیر کہیں جا رہا ہے، پیٹ کہیں جا رہا ہے،
سینہ کہیں جا رہا ہے، کمر کہیں جا رہی، ہاتھ کہیں جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے. اور اس کے بعد قدرت الہی سے پروردگار عالم وہ انسان والی چونٹی اس کے ذرات کو پھر دوبارہ جوڑے گا اور وہ چونٹی بن جائے گی. پھر دوسرا گروہ آئے گا، اپنے پیروں تلے رون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور ایک دو دفعہ نہیں بلکہ یہی چیز میدان قیامت پہ چلتی رہے گی. وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک اس انسان کو کچلا جائے گا، ریزہ ریزہ کیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. جب جو ہے بات امام علیہ السلام کی یہاں پر پہنچی تو راوی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہ مولا بس کیجئے بس، اب جو ہے ہم میں مزید سننے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے کہ جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے آدھے سے زیادہ لوگ تو بے ہوش ہو گئے. جس طرح آدھے سے زیادہ لوگ یہاں پر نیند میں چلے جاتے ہیں، وہاں بے ہوشی ہو گئے. اور جو ہے کچھ لوگ جو جاگ بھی رہے تھے، جو لوگ جو ہے وہ بے ہوش نہیں بھی ہوئے تھے، ان کی حالت بھی بری ہو گئی تھی کہ ان کے ناک و منہ سے جھاگ بہنے لگ گئی تھی، اور وہ بھی جو ہے بے ہوش ہونے کے قریب تھے امام سے جب یہ عذاب سنے. ہاتھوں کو جوڑ کر راوی نے کہا مولا بس کیجئے بس، اب ہم سے سننے کی طاقت نہیں. آپ یہ بتائیے کہ ان عذاب سے چھٹکارے اور نجات کا بھی کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا جی ہاں بالکل، اس سے نجات کا طریقہ ہے. اس لیے کہ جو لوگ یہ عذاب میں مبتلا تھے، جو گناہ انہوں نے انجام دیا اس سے بچ جائے تو خود بخود عذاب سے نجات ہو جائے گی. چنانچہ پہلا گروہ جس کے سر کو توڑا جا رہا تھا پہاڑ مانند پتھر کے ذریعے، اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہڈیاں چٹک رہی تھی، مغز بہہ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو پروردگار عالم نے ان کو نعمتیں دینے کے باوجود، انسان کو صحت دینے کے باوجود، یہ اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں ٹکانے کو تیار نہیں ہوا کرتے. یہ لوگ تھے بے نمازی لوگ. یہ لوگ جو ہے بے نمازی تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ کہا اچھا تم اتنا غرور کیا کرتے تھے کہ میرے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکانے کو تیار نہیں ہوا کرتے تھے، آج اس غرور کا اور بے نمازی ہونے کا مزہ چکھو. چنانچہ یہ عذاب بے نمازیوں کو دیا جائے گا، خصوصاً صبح کی نماز جو لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں. دوسرا گروہ جن کو لایا جا رہا تھا، جن کے ایک کان میں کھولتا ہوا گرم گرم سیسا ڈالا جا رہا تھا، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ کان میں دوبارہ وہ گرم گرم کھولتا ہوا سیسا ڈالا جا رہا تھا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں کان، ایک مباح چیز دی تھی، مباح چیز کو سننے کے لیے، تم نے اسی کانوں سے حرام چیزوں کو سنا، موسیقی کو سنا، غیبتوں کو سنا، حرام چیزوں کو سنا. چنانچہ اللہ کہے گا ہمارے دیے ہوئے کان تمہیں مباح کاموں کو استعمال کرنے کے لیے دے، تم نے ہمارے ہی خلاف اس کو استعمال کیا، آج حرام چیزیں سننے کا مزہ چکھو. اور میں تیسرا جو ہے گروہ دیکھ رہا ہوں کہ جس کو آگ کے چیمبر میں بند کر دیا گیا، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں طرف بھی آگ، بائیں طرف بھی آگ، اور اتنی آگ قریب ہے کہ انسان کے جسم کو ٹچ کر رہی ہے، جس سے انسان کا جو گوشت
اور چربی پگھل پگھل کر گر رہی ہے۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک یہ عذاب برداشت کر رہا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جو اپنے گھر سے بے پردہ نکلا کرتی تھی، اپنے جسموں کی نمائش کیا کرتی تھی، لوگوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی، اپنی زلفوں کی نمائش کیا کرتی تھی، اپنی گردنیں دکھایا کرتی تھی، اپنے کان دکھایا کرتی تھی۔ بے حجاب عورتیں جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے حجاب نہیں کرتی تھی اور حجاب کرنے کو تیار نہیں ہوا کرتی تھی، پروردگار عالم کہے گا اچھا تم نے شریعت کا ایسا مذاق اڑایا کہ کھلم کھلا نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اور اس کے نتیجے میں تم نے اپنے جسموں کی نمائش کی ہوئی تھی۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک آگ کے چیمبر میں بند رہے۔ راوی نے پوچھا مولا اس میں تو آپ نے فرمایا کہ مرد حضرات بھی ہوں گے، کہاں یہ وہ مرد حضرات ہوں گے کہ جن کے گھر کی عورتیں بے پردہ باہر نکلا کرتی تھیں؟ یہ مرد حضرات ان کو روک سکتے تھے لیکن اس کے باوجود اپنے گھر کی عورتوں کو باہر بے پردہ نکلنے سے منع نہیں کیا۔ اگر ان کے کسی ذاتی کام کی بات ہوتی تو وہ عورتوں پر بڑے غصے ہو جایا کرتے، لیکن جب شریعت کی بات ہوا کرتی تھی وہاں پر وہ مرد حضرات اپنے گھر کی عورتوں کو شریعت کی مخالفت کرنے پر روکتے نہیں تھے، ان کو بے پردہ نکلنے سے منع نہیں کیا کرتے۔ آج ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ نکلنے سے روکے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو ان کو بھی اسی آگ کے چیمبر میں بند کر دیا جائے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں چوتھے گروہ کو لایا جا رہا ہے، بڑی بڑی آگ کی بنی ہوئی لوہے کی بنی ہوئی کینچیاں ہیں جس سے اپنے ہی گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہے ہیں اور لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ فَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک اپنے جسم کا گوشت خود ہی نوچ نوچ کو اتاریں گے۔ اللہ کہے گا اچھا تم نے دنیا میں آ کر مومنین کی عزت کو اتارا ہے، تم مومنین کی غیبت کرتے رہے، مومنین پر تہمتیں لگاتے رہے، مومنین کی استہزاء کرتے رہے، مومنین کی توہین کرتے رہے، تم نے مومنین کی عزتوں کو اتارا ہے۔ آج تم اپنا ہی گوشت خود اپنے ہی ہاتھ سے کینچیوں کے ذریعے سے، لوہے کی کینچی سے اور جو ہے آگ کی کینچی سے اتارو، اور جس طرح مومنین کا گوشت مومنین کی عزتیں نوچ کے اتاری، آج تم اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کے اتارو اور اس کو جو ہے اپنے ساتھ لقمہ بنا کر لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ کھاؤ۔ فَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک یہ عذاب برداشت کرتے رہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پانچویں گروہ کو لایا جا رہا ہے جس کے سر سے پیر تک لوہے کی دہکتی ہوئی زنجیر، جس کا ایک کڑا دنیا پر سے گزارا جائے دنیا پانی بن کر کے پگھل جائے، اتنی سخت دہکتی ہوئی سرخ زنجیر جو انسان کے پورے جسم پر لپیٹی جائے گی۔ فَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نشہ آور چیزیں استعمال کیا، شراب پیا کرتے تھے، نشہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا اچھا تم نے نشہ آور چیزوں کے ذریعے، اپنے حرام چیزوں کے ذریعے پورے جسم کو مزہ دیا ہے، آج تم پورا جسم جو ہے اس پورے جسم کو آگ کی زنجیر سے داغا جائے گا، آگ کی زنجیر سے لپیٹا جائے گا، جو دہکتی سرخ زنجیر ہے جس سے پورے جسم کو عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا عرصہ اس عذاب کو برداشت کرتے رہیں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں چھٹا گروہ لایا جا رہا ہے، سور اور کتے مرے ہوئے جس پر کیڑے رینگ رہے ہیں، بسنت پیدا ہو گئی، بدبو پیدا ہو گئی، زہریلا پن پیدا ہو گئے، کھانے پر مجبور کیا جائے گا، جب وہ قے کر کے اگلیں گے فرشتے مار مار کر وہی قے کھانے پر مجبور۔
فکان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال برداشت کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کہے گا اچھا ہم نے تمہارے لیے روزی حلال رکھی ہوئی تھی، پھر بھی تم حرام روزی کے پیچھے جاتے تھے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں حلال روزی دوں گا، پھر بھی تم حرام روزی کے پیچھے جاؤ۔ اب وہ حرام روزی کھایا کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں یہ مزہ چکھو، سور کتے کا رینگتے ہوئے کیڑے کا گوشت اور زہریلا گوشت کھاؤ۔ اب وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک یہ عذاب برداشت کرتے رہے۔ اور وہ 7واں گروہ کہ جس کی آنکھ میں کانٹے دار جھاڑی زبردستی سے ڈالی جائے گی اور زبردستی سے کھینچ کے نکالی جائے گی، اور ایک دفعہ نہیں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک یہ عذاب برداشت کرتا رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نامحرم عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، تو اللہ کہے گا ہم نے تمہیں آنکھ مباح کام کو دیکھنے کے لیے دی تھی، تم نے اس کو شہوت میں اور نامحرموں کو دیکھنے کے اندر استعمال کی، اس کا مزہ چکھو۔ وہ 50,000 سال تک اسی عذاب کو برداشت کرتے رہیں۔ اور 8واں گروہ دیکھ رہا ہوں کہ جس کو چونٹی کی شکل میں بنایا گیا، چونٹی کی مانند بنا کر اللہ نے میدان قیامت میں پھیلا دیا۔ ایک گروہ آتا ہے کچل کر کے رکھ دیتا، ریزہ ریزہ کر دیتا، پھر قدرت الہی سے جوڑتی ہے، پھر دوسرا گروہ آتا ہے پھر اس کو ریزہ ریزہ کر، پھر جو ہے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد تیسرا گروہ آتا ہے پھر دوبارہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا عذاب چونٹی بن کر کے برداشت کرے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بڑا تکبر و غرور و نخوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا اچھا تم انسانوں کو اپنے سامنے کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، سب کے سامنے تکبر کیا کرتے، غرور کیا کرتے، کوئی بھائی آ کے سلام کر لے تو سلام کا جواب دینے کو تیار، پیسہ کیا دے دیا، حکومت کا کوئی عہدہ کیا دے دیا، کچھ جو ہے افرادی طاقت یا شہرت کیا ہوگا، تم اتنے متکبر ہو گئے، اتنے غرور میں آ گئے کہ بھائی بھی سلام کر لے تو بھائی کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، اور ہر ایک کو نتھنگ سمجھتے ہو، ہر ایک کو کچھ نہیں سمجھتے ہو۔ آج تمہیں اتنا چھوٹا اور حقیر بنایا جائے کہ چونٹی کی مانند، اور وہ بھی لوگوں کے پیروں تلے کچل کچل کے روند دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ یہ غرور و تکبر کا نتیجہ ہو۔ اللہ کو غرور پسند بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی انسان ذلیل و رسوا ہو جایا کرتا ہے، کبریائی فقط اللہ کو زیب دیتی ہے، باقی کسی کے اندر غرور و تکبر زیبائی نہیں رکھتا۔ دنیا میں بھی اس کا عذاب دیتا ہے، روز آخرت بھی عجیب ترین عذاب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اعاذنا اللہ منہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے، لیکن اپنے اپنے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیسے اعمال انجام دیتا ہے، اسی کے لحاظ سے انسان ان عذابوں کا مستحق ہونے کے باوجود بچ سکتا ہے۔ اگر ان برائیوں سے بچ کر کے زندگی اور احتیاط سے، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارے گا تو انسان خود بخود ان عذاب سے بچ جایا کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں کل کائنات کے جتنے بھی گناہ ہیں، پروردگار ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما تو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے